الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 46ویں آیت تک پہنچے تھے۔ اور اس کی ہم تفسیر بیان کر رہے تھے کہ کفار کی یہاں پر 4 صفات کا تذکرہ ہوا جن کی بنا پر انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور بھی بہت ساری ان کی بری عادتیں ہیں، لیکن 4 صفات کا تذکرہ ہے۔ اور بالتفصیل ہم نے اس پر کلام کیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر ان صفات کو تلاش کرے کہ خدا نخواستہ یہ کافرانہ صفات ہمارے اندر تو نہیں، یہ نہیں ہے کہ ان صفات کی موجودگی ہمیں کفر میں مبتلا کر رہی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ایک کافر کی بری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا ہم 47ویں آیت میں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا حتیٰ اتانا الیقین، یعنی انہوں نے یہ کفار سے جب جنتیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، بیہودہ فکریں کیا کرتے تھے، انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقین، یعنی موت آ گئی، جس کے ساتھ یقین بھی آ گیا، کیونکہ جو باتیں موت کے بعد بتائی جا رہی تھیں ان کے صحیح حقیقت جاننے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ انسان مرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہاں مرتے وقت سختی بھی ہے، فرشتوں کو نزول بھی ہوتا ہے، عذاب بھی دیا جاتا ہے، پھر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، پھر اس کے بعد برزخ کا ایک طویل عرصہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، پھر قیامت قائم ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ آخرت کی منزل میں داخلے کے لیے موت کے دروازے سے گزرنا شرط ہے، اس لیے انہوں نے کہا حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا۔ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سفارشی دوسروں کی سفارش کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کی، مومن کی سفارش کر رہا ہوگا، یا رمضان ہماری سفارش کر رہا ہوگا، قرآن سفارش کر رہا ہوگا، سورۃ الملک سفارش کر رہی ہوگی، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام اس امت کے علماء، فقہاء، مشائخ عظام شفاعتیں کر رہے ہوں گے، اس وقت ان کی کسی کی بھی سفارش ان کے لیے کوئی کام نہیں آئے گی، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ سفارش ان کے حق میں ہوگی نہیں، اور نہ کوئی ان کے کرے گا، اگر بالفرض کرتا بھی تو وہ نامقبول ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ کہ اس کا اذن عطا ہی نہیں فرمائے گا۔ ہم ایک قضیہ فرضیہ لے رہے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی کرتا بھی تو وہ قابل قبول ہرگز نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قصورہ، کہ شیر سے بھاگتے ہوں۔ جیسے اچانک شیر آ جائے، کبھی آپ نے کوئی اینیمل کی کوئی ایسا ڈاکیومنٹری فلم دیکھی ہو کہ جس میں شیر حملہ کر کے اور پھر زیبرے وغیرہ یا جو بھی جانور اس کو پکڑتے ہیں، تو جیسے ہی ان جانوروں کو احساس ہوتا ہے کہ شیر قریب ہے یا ہم پر حملہ کرنے والا ہے یا اس کی موجودگی کا احساس ہو جائے تو یہ بدک کے بھاگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں ایک حصی مثال سے یہ معاملہ سمجھایا کہ جیسے گدھے شیر سے بھاگتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کفار، یہ منافقین ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، گویا بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلا ہوا صحیفہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، کھلے ہوئے صحیفے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں۔ یہ دراصل ان کفار کے ایک احمقانہ مطالبے کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس وقت ایمان لے کر آئیں گے جب ہم میں سے ہر ایک کے لیے آسمان سے ایک صحیفہ نازل ہو جس میں بتایا جائے کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے کر آؤ، تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یعنی یہ جو ان کی ہٹ دھرمیاں ہیں اور اس قسم کے مطالبات ہیں، یہ اس لیے نہیں ہیں کہ واقعی یہ حق چاہتے ہیں، حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، بلکہ لا یخافون الآخرہ، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت سے بے خوف ہے، آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ کسی سامنے والے کی بات کو ماننے سے بچنے کے لیے اس طرح ہیلے بہانے اختیار کرنا اور الٹے سیدھے مطالبات کرنا، یہ عموماً غافل لوگوں اور کافر لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر آج مسلمان بھی کسی کو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، مثلا ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ نیک بنتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، تو جواب میں بعض اوقات گھر والے الٹے اس سے کویسچنز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم پہلے ایسا کیوں کرتے تھے؟ اچھا بتاؤ کہ کل تم چھوڑ کر بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ اچھا جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں کرتے ہوئے، تم ہمیں نصیحتیں کرنے لگے ہو۔ تو یہ اس قسم کے کویسچنز ہوتے تھے کہ جس سے سامنے والا سمجھ جائے کہ بھئی ہم تمہاری نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، ہمیں تشویش میں مبتلا نہ کیا جائے، آپ کی اس وعظ و نصیحت سے ہمیں اذیت اور کوفت ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کے معاملات کفار بھی کیا کرتے تھے، ہمیں کم از کم اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، اپنی توانائی صرف کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سن لیں، اس کی دل جوئی ہو جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا، کم از کم دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ ہاں تبلیغ کرنے والے کو بھی ہم بارہا عرض کرتے رہتے ہیں، اسے خود خیال کرنا چاہیے کہ کس وقت اور کس انداز سے مجھے تبلیغ کرنی چاہیے، کس حد تک میں شدت کر سکتا ہوں، کہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے، کہاں اجازت نہیں ہے، کب مجھے بہت سی چیزوں کو دیکھ کر نظر انداز کرنا پڑے گا، چشم پوشی کرنی پڑے گی، کہاں مجھے گرفت کرنی ہوگی اور کس انداز سے کرنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں پہ غور و تفکر بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ایک تبلیغ دین کرنے والا اپنے آپ کو مظلوم، بیچارہ اور بے بس ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میرے دیکھو میں کہتا ہوں مانتے نہیں ہیں، میں سمجھاتا ہوں میری نصیحت قبول نہیں کرتے، گھر والے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا سمجھانے کی کوشش کی اور کس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی اور کس کس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو جی اپنے بڑوں کو سمجھا رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے، شدت کے ساتھ اور ڈائریکٹ ایک دم سمجھاتے ہوئے، کوئی تمہید نہیں باندھی، سیدھے ان کو جہنم میں پہنچانے کی کوشش کہ تم تو جہنمی ہو جاؤ گے، بند کر دو یہ، اور شدت سختی کرنا، تو ایسے تو کوئی بھی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا، تو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ ہم اس کے بالکل مخالف بس چاہتے ہیں کہ ہمارے زبان سے لفظ نکلیں اور سامنے والا اپنا سر جھکا دے، اور ان باتوں کو سن کے جس طرح ہم پر کبھی کوئی کیفیت طاری ہوئی تھی اور ہم دین کے قریب آ گئے تھے، اسی طرح فوراً ان پر بھی یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے پر کیفیت طاری نہیں ہے تو بیزاریت اور کوفت ہوتی ہے اور عجیب بے قراری و اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور ہم اس اندر سے اٹھنے والے ایک طوفان و شدت کو برداشت نہیں کر پاتے، اور ہماری زبان سے زہریلے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو پھر سامنے والا بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب آپ ایک دیندار ہو کر، ایک دین کا کام کرنے والے اتنی کم قوت برداشت رکھتے ہیں، تو جو بیچارہ بالکل دنیا دار ہے اس کی قوت برداشت کا پیمانہ کیا ہوگا، خود سوچئے۔ وہ بھی جواب میں پھر الٹا سیدھا بولتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ہماری خلاف حکمت تبلیغ کی بنا پر ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات غصے میں آ کے، طیش میں آ کے آپ کے انداز کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، اور اس کا چونکہ آپ سبب بنے، آپ کی غلط حکمت عملی، غیر معقول طریقے سے تبلیغ دین اس کا سبب بنتی ہے، لہٰذا آپ بھی یقیناً قابل گرفت ہوں گے۔ اس لیے ہر تبلیغ دین کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ تبلیغ کے آداب سیکھے، کہ میرے لیے سب سے پہلے جو تبلیغ کرنے والا یعنی ایک مبلغ ہے، اسے کیا کیا چیزیں چاہیے، کیا کیا شریعت کی طرف سے ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو سب سے پہلے وہ حاصل کرے، ان کو پورا کرے۔ اس کے بعد پھر کس انداز سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس موقع پہ کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انہیں سیکھنے کے بعد وہ تبلیغ کرے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ہاں بے شک یہ یعنی قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے، یعنی وہ نصیحت نہیں قبول کریں گے مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ ایسی مہریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم نوازی فرمائے تو یہ نصیحت قبول کر سکتے ہیں، ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیتا ہے
اور نیکی بدی کے معاملے میں اللہ نے ہمیں خود مختار بنایا ہے، بالکل خود مختار۔ اسلام، کفر، نیکی بدی، اچھائی برائی، ثواب گناہ، اس میں ہم کوئی مجبور نہیں کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلے فیصلہ نہیں کر لیا کہ یہ کافر ہوگا یا مسلمان اور یہ مسلط کر دیا گیا ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پر پیدا کیا، فطرت اسلام پر پیدا کیا، اسلام کی محبت، اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے سامنے اسباب رکھ دیے۔ یہ خطا گناہ کے اسباب ہیں، یہ نیکی کے اسباب ہیں، یہ ہدایت کے ہیں، یہ گمراہی کے ہیں، اور ہمیں اختیار دے دیا جو چاہیں ہم اختیار کریں۔ تو اگر اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہو، اللہ چاہے تو بچائے، یہ اس کی فضل و کرم نوازی ہے، لیکن اس کے ذمہ کرم پر لازم نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہدایت ہی دے، بلکہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ انسان کو چھوڑ دیتا ہے، کہ خود مختار بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جو چاہے اختیار کرو۔ اگر ہدایت کے اسباب اختیار کرو گے، اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر لو گے، جنت میں جاؤ گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے، انعامات پاؤ گے۔ اور اگر گمراہی کے اسباب کا انتخاب کرتے ہوئے گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور اسی حال میں بغیر توبہ کیے موت آ گئی، تو جہنم میں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لو گے۔ لہٰذا جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس کے تو وارے نیارے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ اسے قدرت و اختیار پر چھوڑ دے اور نفس و شیطان کے حوالے کر دے، اس کی بربادی اکثر ہو جایا کرتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے کے لائق، یعنی اس لائق ہے کہ اس سے تقوی اختیار کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، و اہل المغفرہ، اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ ویسے تو لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ تقوی کا اہل ہے، مغفرت کا اہل ہے، لیکن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا اہل ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ کی مغفرت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہے، وہ تقوی کا اہل ہے یعنی اس کو متقی ہونا چاہیے، بلکہ یہاں مرادی معنی ہے، لفظی معنی کچھ اور بن رہے ہیں، مرادی معنی کچھ اور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں مقصودی اور مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا جائے، اور اسی کی شان ہے کہ وہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مغفرت فرمانا اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ تو یہاں تک 56 آیات مکمل ہوئیں، اس طرح سورۃ المدثر کا بھی اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ سورۃ القیامہ کا آغاز ہوگا، اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں تقریباً 40 آیات ہیں اور مختصر آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت کی قسم میں یاد کرتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ یاد رکھیں کہ یہ لکھا ہے اکابرین نے نفس کے بارے میں کہ ہوا الروح فی لسان الشرعی، کہ نفس ہی حقیقتاً نفس روح ہی ہے شریعت کی زبان میں، یعنی شریعت نے روح کو ہی نفس کا نام دیا ہے۔ یہ جو نفس ہوتا ہے اس کی مختلف کیفیات اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہی بہکانا، گمراہ کرنا لکھ دیا ہے، تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں، کہ جس وقت یہ برائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو ندامت ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر باطن سے ملامت ہوتی ہے، تو نے ایسا کیوں کر لیا، اوف افسوس، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تجھے خیال کرنا چاہیے تھا، تیرا ڈوب مرنے کا مقام ہے، تم نے کیا کر دیا، اندر سے ملامت ہوتی ہے۔ یہ بھی نفس کی طرف سے ہوتی ہے، یہ پہلے خود ابھارتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے، پھر ملامت کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور پھر اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا رہے، اور اللہ کا کرم اور اس کے رحمت شامل حال رہے، اور انسان پھر کامیاب ہو کر ایمان پر دنیا سے رخصت ہو جائے، انعامات کی اس پر بارش ہو، تو اس وقت اسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ،
اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ یہ کفار کے دعوے تھے، وہ کفار کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو بالکل ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں، مٹی میں مل رہی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں، یعنی اس کی بنیادوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں، یہ ہم اس پر قادر ہیں۔ اور کس طریقے سے قادر ہیں، ایک نظیر اگر اللہ نے بارہا قرآن میں پیش فرمائی کہ غور کرو کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، یعنی پانی کی ایک بوند تھی جو ماں کے رحم میں پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بوند سے کس طریقے سے خوبصورت بچہ پیدا فرمایا، خوبصورت بچے کو بنایا، آنکھیں دیکھیں، ناک دیکھیے، ہونٹ دیکھیں، کان، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی کیا صناعیت ہے۔ اور کوئی بچے کی پیدائش پر اور بچے کے بننے پر غور و تفکر کر لے تو یقیناً آخرت میں اٹھائے جانے کا انکار نہیں کر سکتا، اسے اس پہ کوئی تعجب پیدا نہیں ہوگا، لیکن فکر طویل ہونا چاہیے اور غور و تفکر گہرائی کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ ضرور حق تک پہنچے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، اس پر کہ ہم برابر کر دیں اس کی بنیادوں کو، یعنی جس طریقے سے پہلے تھا ویسے دوبارہ اس کو بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ خود اپنی نگاہوں کے سامنے بدی کرے، یعنی جو انکار کر رہا ہے یہ انکار اس کا ایک اس وجہ سے ہے تاکہ آخرت کی فکر ہٹ جائے، جو ٹینشن ہے اس کا یقین کرنے کی بنا پہ ختم ہو جائے، اور وہ آزادانہ اپنی نگاہوں کے سامنے گناہ کرتے رہے۔ جیسے آج کل گناہگار کو آپ سمجھائیں تو وہ بیزار ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نصیحت کے الفاظ اسے بوجھ محسوس ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والا بڑا برا لگتا ہے، بعض اوقات وہ تھپڑ مارنے کو دل چاہتا ہے، بعض اوقات مار بھی دیا جاتا ہے، اور تو وہ چاہتا ہے بس مجھے آزاد چھوڑ دو، میں گناہ کروں، اسے لذت حاصل کروں، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی اس سلسلہ برائی میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو۔ یہ کفار کی بھی عادت تھی، اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔